شب برات قریب ہے اور شب برات کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک رجحان پایا جاتا ہے مسجد کی طرف جانے کا اور عبادات کرنے کا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ وغیرہ کرنے کا معمول لوگوں کا نظر آتا ہے. لیکن احادیث کے اندر ہم علماء سے سنتے ہیں کہ ایسے بھی افراد ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے گناہگار بخشے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، تو اتنی رحمتوں والی رات میں، اتنی برکتوں والی رات میں وہ کون سے ایسے افراد ہیں کہ جو اس رات بھی اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے؟ ذرا ان کا کچھ آپ بیان فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو کبیرہ گناہ جن کا تذکرہ کیا گیا، مخصوص کبیرہ گناہ، ان کے مرتکب جو ہے نا ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اور یہ انتہائی محرومی کی بات ہے. ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان کبیرہ گناہوں میں ہم ملوث تو نہیں. اور دیکھیں اگر آپ معاشرے میں غور کریں نا تو ایک بڑی تعداد ان کے اندر نظر آتی ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ کو بیان فرمایا کہ عادی شرابی. جی. اور عادی شرابی کون ہے؟ یعنی وہ نہیں ہے جو روزانہ شراب پی رہا ہے، بلکہ اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جنہیں موقع ملے اور وہ شراب کو ترک نہ کریں تو وہ بھی عادی شرابی میں شامل ہے. یہ وہ بدنصیب طبقہ ہے کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اور ایسا بھی ایک طبقہ موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویلنٹائن ڈے ہو گیا، یا اس طرح کے جو ایام ہوتے ہیں، یا پکنک پہ جا رہے ہیں، یا کوئی کام کے حوالے سے کوئی بعض لوگ نشہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طبقہ ہے جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہے. بالکل ایسا وہ شراب پینے سے چوکتا نہیں ہے، تو انہیں بھی غور کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحبتوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کہیں اس طرح کے لوگ تو نہیں ہے کہ وہ شراب پیتے ہوں، کیونکہ ان شرابیوں کی وجہ سے جو ان کا اثر بد ہے نا اس سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کبیرہ گناہ کا تذکرہ فرمایا، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. قرآن پاک میں بڑا واضح انداز میں فرما دیا گیا کہ انہیں اف تک مت کہو. یعنی والدین کے سامنے ذرہ برابر بھی اظہار ناراضگی کرنا یا مطلب اپنے کردار سے، اپنے انداز سے ان کو اذیت پہنچانا، وہ ذرہ برابر بھی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سے منع فرمایا. یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو لوگ دل کے اندر کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور قطع تعلق کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس وقت ایک اثر ہوتا ہے نا، مثلا کسی دعا میں شامل ہے یا مسجد میں موجود ہیں، اس طرح کی مبارک رات کے اندر کسی عالم صاحب کا بیان سن رہے ہیں، تو فوراً دل نرم پڑتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار اب جو ہے یہ گناہ نہیں کیے جائیں گے. لیکن جب وہ صحبت دور ہوتی ہے اور انسان مسجد سے باہر جاتا ہے اور واپس اس معاشرے کے اندر جاتا ہے، اب اگر خاندان کے اندر کسی فرد کا کینہ سارے گھر والوں میں موجود ہے تو جناب پھر وہی طریقہ کار، فلاں کی غیبت، فلاں کی برائی، فلاں کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کرنا. تو ہمیں اپنے گھروں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے کہ دوسروں کا تذکرہ اگر برائی کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ جو پھر عمل ہے کہ لوگ معافی مانگتے ہیں، اگر یہ صحیح معنوں میں رائج ہو جائے تو بڑے فائدے کا باعث ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خاندان میں کہیں نہ کہیں قطع تعلقی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے تعلق توڑنے کی، اور بعض صورتوں میں ضروری بھی ہوتا ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی انا کی وجہ سے یا جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو ہے یا اسلامی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں جو تعلق توڑ دیا جاتا ہے، تو اگر ان سے اس رات کے آنے سے پہلے صلح کر لی جائے تو یہ مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس کے اندر ایک چیز ہمیں یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ صرف میسیجز کر دینا جو نا یہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جناب آپ کے دل میں کچھ بھی ہو، لیکن اگر آپ نے بٹن دبا دی ہے اور آپ نے پوری براڈ کاسٹ لسٹ میں جو ہے وہ سب کو دے دیا تو بری ذمہ ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے دل پر غور کرنا ہوگا. کسی ایک فرد کا بھی کینہ اگر دل میں موجود ہے نا اور ہم نے قطع تعلق اپنی ذات کے لیے کیا ہوا ہے تو وہ روا نہیں ہے، ہم قابل گرفت ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اگر ہم اپنی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پانا چاہتے ہیں، خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں دل کو بڑا کرنا ہوگا، ہمیں درگزر سے کام لینا ہوگا. اور جو دنیا کے معاملات ہیں نا یہ تو چند دنوں کی کہانی ہے، چند لمحات کی کہانی ہے، تو کیوں انسان اس کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کرے.